بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہوئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہیں سکندر نہیں، سکندر نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، شیراز نے شاہانہ کو سختی سے پکڑ کر کہا تو وہ بہادر سا بچہ خوف سے کانپنے لگا۔ نہیں، میری مما کو چھوڑ دو، میں کچھ بھی کروں گا، سکندر نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح سے روتے ہوئے ان مردوں کی بات مانتا دیکھ شاہانہ غصے میں آ گئی۔ نہیں سکندر، کبھی بھی نہیں، کسی سے بھی مت ڈرنا، کسی کے سامنے بھی گھٹنے مت ٹیکنا، کمزور مت بنو، میرے بچے مت بنو، شاہانہ نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ گھٹنوں پر بیٹھو بچے اور پھر کہو کہ میری بات مانو گے، شیراز نے کہا تو سکندر فوراً اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ جبکہ اپنے بیٹے کو کمزور پڑتا دیکھ اس ماں میں ایک عجیب سی طاقت آئی تھی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر شیراز کے ہاتھ سے چاقو چھین کر اس کو اپنے پیٹ میں مارا۔ شیراز تڑپ کر شاہانہ سے دور ہوا، لیکن شیراز کے بہت سے آدمی آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری مت بنانا سکندر، کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری مت بنانا سکندر، اپنی طاقت خود بنو، ایسی طاقت جس کی کوئی کمزوری نہ ہو۔ میں اپنے بیٹے کی کمزوری نہیں بنوں گی، کبھی نہیں، شاہانہ نے زاروں قطار روتے ہوئے اتنا کہا اور وہی چاقو سے خود کو مار دیا۔ ماما، سکندر چلایا اور زاروں قطار روتے ہوئے اپنی ماں کے زمین پر پڑے وجود کو دیکھنے لگا، اور اسی طرح شیراز کے اشارہ کرنے پر وہ لوگ سکندر کو وہاں سے لے گئے۔ اس بت بنے بچے کے جسم میں ایک جیکٹ پہنایا گیا اور اس جیکٹ سے ڈھانپ کر اسے کافی بھیڑ کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ سکندر اپنے باپ، ماں، بھائی سب کو کھو دینے کے بعد مردوں کی طرح چلتا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے پچھلے ایک ہفتے کا گزرا ہر منظر دوڑ رہا تھا۔ سلمان صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی دیر کے بعد ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے، نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ اس اندھیرے میں قید ہوئے انہیں کتنا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ بس اپنے جسم میں اٹھنے والی بے حساب تکلیفوں اور ان کے پاس زمین پر پڑی فاطمہ بیگم کی سسکیوں کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ لوگ بس صبح شام انہیں کھانا دینے کے لیے ہی آتے تھے، یا پھر کبھی کبھار شایان سے بات کروانے کے لیے۔ سلمان صاحب شایان کو کوئی اشارہ دینا چاہتے تھے، لیکن فاطمہ بیگم کی زندگی بچانے کے لیے وہ ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتے اور انہیں کی کہی ہوئی باتیں شایان کو بتا دیتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب اس اندھیری قید سے وہ کیسے باہر نکلیں گے۔ سلمان صاحب نے فاطمہ بیگم کو پکارا تو انہوں نے بہت مشکل سے اپنا سر اٹھا کر سلمان صاحب کو دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں ہمیشہ سے ایک برا شوہر تھا اور ابھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، سلمان صاحب نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے ہماری زری کو اس شیطان کے پاس آنے سے بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ فاطمہ بیگم نے اتنا ہی کہا اور پھر سے تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر سلمان صاحب زاروں قطار رونے لگے تھے۔ یا اللہ، حفاظت کرنا میری معصوم بیٹی کی، حفاظت کرنا، اس درندے کے ہاتھ نہ لگے، کبھی بھی نہ لگے۔ سلمان صاحب روتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اس دن کے واقعے کے بعد زرش اور وجدان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ زرش کئی گھنٹے اکیلے بیٹھ کر اس لمحے اور وجدان کی قربت کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک مرد کے قریب جانے کا سوچ کر ہی اس کالی رات کے سائے زرش کی یادوں پر قابض ہو جاتے تھے، لیکن وجدان تو اس شیطان کی طرح نہیں تھا، وہ تو اس کا شوہر، اس کا محافظ اور اس کا مسیحا تھا۔ اس کا قریب آنا تو برا نہیں لگنا چاہیے تھا نا، مگر وجدان نے وہ نشان دیکھ لیا تھا اور اس نشان کو دیکھ کر اتنا زیادہ غصہ بھی تو کیا تھا، تو کیا اب وہ بھی زرش سے نفرت کرنے لگا تھا؟ اس کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود اسے ہی برا سمجھنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے سے اچانک سے یہ آواز سن کر زرش بری طرح سے ڈر گئی تھی، جبکہ اشال اب قہقہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ بہادر بنو لٹل گرل، کمزور لڑکیوں کو یہ دنیا بہت آسانی سے نگل جاتی ہے۔ اشال نے ہنستے ہوئے اس کے بال بکھیرے تھے۔ اور تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ لگتا ہے سیاں جی کے ساتھ ملاقات کچھ اچھی نہیں رہی۔ کل رات
اشال مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی، جبکہ وجدان کا ذکر سنتے ہی زرش پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ نشان دیکھ کر تو وجدان ضرور اس سے نفرت کرتا ہوگا، وجدان نے تو کبھی سامنے نہ آنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ ارے ایسا کیا کر دیا سیاں جی نے کہ تمہاری بولتی بالکل ہی بند ہو گئی ہے؟ اشال نے ایک آنکھ دبا کر اس کے کندھے سے کندھا مارا تو زرش نے گھبرا کر جلدی سے اپنا رخ اشال کی طرف کیا۔ کچھ نہیں، بس مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے۔ زرش نے نم آنکھوں سے ایک بہانہ بنایا، حالانکہ ابھی کل ہی تو جانا نے اسے بتایا تھا سلمان صاحب اور فاطمہ بیگم اسلام آباد میں ہیں اور کام میں مصروف ہیں۔ زرش کو کافی غصہ بھی آیا تھا، ایسی کیا مصروفیت کہ وہ شایان کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ڈال، تمہارے چہرے سے دکھتا ہے، اب فٹافٹ سچ بتاؤ۔ اشال نے حکمیہ انداز میں کہا تو زرش کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ وجدان جی کو شاید پتہ چل گیا ہے اور انہیں بھی لگتا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں۔ اشارہ کرتے ہوئے زرش کی پلکیں بھیگ گئی۔ اس نے تمہیں ایسا کچھ کہا؟ اشال نے سنجیدگی سے پوچھا تو زرش نے کافی دیر سوچ کر انکار میں سر ہلایا اور وجدان کی کہی ہوئی ساری بات اشال کو بتا دی۔ فکر ناٹ ڈولی، پھر وہ تم پر نہیں اس درندے پر غصہ ہے، اور یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ لگتا ہے بنگالی بابا اشال کا محبوب آپ کے قدموں میں والا طریقہ کار صحیح ثابت ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، اشال نے پرجوشی سے کہا اور اپنی چھوٹی سی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ زرش کو بھی اس کی بات سن کر حوصلہ ہوا تھا۔ آئیڈیا، پرسوں تم دونوں کے نکاح کو 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، ایک سرپرائز پلان کرتے ہیں تمہارے سیاں جی کے لیے، اور ہو سکے تو اپنے دل میں چھپی باتیں انہیں بتا دو۔ اشال بہت زیادہ پرجوشی سے بولی، جبکہ زرش کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کیسے؟ زرش کے پوچھنے پر اشال پھر سوچ میں پڑ گئی۔ پرانے طریقہ کار سے یار، تم نہ بس ایک پیار بھرا خط لکھو اور اپنے دل کا حال بیان کر دو اس میں، پھر ڈیکوریشن کا ذمہ میرا اور اپنے شوہر کے دل میں اترنے کا ذمہ تمہارا۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچا تھا۔ مگر وہ میں کیسے کروں گی؟ زرش نے منہ بنا کر اشارہ کیا۔ ڈونٹ وری ڈال، تمہیں اتنا خوبصورت تیار کروں گی نا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچھ کرنے کی، پھر جو بھی کرنا ہے وہ سیاں جی کریں گے۔ اشال کی بات پر زرش کے چہرے پر حیا کی لالی بکھری تھی۔ ہال میں وہ اپنے سنگ دل محبوب کے قریب ہونے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ اپنے سنگ دل محبوب کے قریب ہونے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، اور تو اور اس کوشش میں کامیاب ہو کر اس کے دل میں بھی اترنا چاہتی تھی۔ زرش نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ ایسا کر کے ہی دم لے گی۔ ساتھ ہی نظر ان فائلز پر تھی جو سکندر کے بارے میں اس نے جوڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر شاطر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر سعد اور وجدان سکندر کے اگلے شکار کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے تو اسے پھنسانے کا کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر ہی لیتے، لیکن سکندر کا اگلا شکار کون ہوگا یہ سکندر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، خود وہ شکار بھی نہیں۔ ایک اور بات تھی جو سعد کو اضطراب میں ڈال رہی تھی، سکندر کی سبز آنکھیں۔ کیا ایسا ممکن تھا وجدان ہی سکندر ہو؟ جیسے اس نے شایان کو دارا بنایا تھا وہ خود بھی ایسا ہی کچھ بن چکا ہو۔ نہ جانے کیوں سعد نہیں چاہتا تھا اس کا یہ شک سچ ثابت ہو۔ نہیں وجدان، کچھ بھی ہو جائے تم سکندر مت ہونا، وہ دہشت گرد مانا جا رہا ہے، بہت برا حال ہوگا تمہارا میرے دوست، سعد نے خود میں کہا۔ اچانک سے دروازہ بجنے کی آواز پر سعد اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور گہرا سانس لے کر اپنی ساری چیزیں سمیٹنے لگا۔ آ جاؤ، ہر چیز ہٹا کر اس نے کہا تو اشال کافی کا ایک مگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کافی ایجنٹ جی، مجھے لگا آپ تھک گئے ہوں گے، اسی لیے میں آپ کی تھکاوٹ کی دوا لے کر آئی ہوں، اشال نے بہت زیادہ نرمی سے کہا، اور اس کا یہ لہجہ سعد کو کسی گڑبڑ کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نوازش اور تمہارے اس طرح تمیز کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سعد کی بات پر اشال نے اپنی مٹھیاں کسیں، لیکن چہرے کی معصومیت کو کم نہیں ہونے دیا۔ کچھ خاص نہیں ایجنٹ جی، بس ایک چھوٹا سا فیور چاہیے۔ اشال سیدھا مدعے پر آئی۔ میں پھر سے میک اپ نہیں لا رہا۔ سعد کو وہ پچھلا کام یاد آیا تو اس نے غصے سے کہا، گھنٹوں مارکیٹ میں گھومنا اور پھر پاگلوں کی طرح لڑکیوں کی چیزیں دیکھنا سعد کو کہاں بھولا تھا؟ ارے نہیں ایجنٹ جی، آپ بالکل فکر مت کریں، میں بہت زیادہ آسان کام دوں گی۔
اشال نے بہت نرمی سے کہا تو سعد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کل سارا دن آپ کو اپنے اس سڑیل دوست کو گھر سے دور رکھنا ہوگا اور رات کو اس کے آنے کے بعد ہم دونوں کو گھر سے دور جانا ہوگا، سمپل۔ اشال کے مزے سے کہنے پر کافی کا مگ سعد کی طرف کیا۔ پہلی بات مشکل ہے، سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن دوسری بات ناممکن ہے۔ اس طرح سے تمہیں بلا وجہ خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آصف انکل کو کیا جواب دوں گا؟ سعد نے صاف سیدھی طرح سے انکار کیا۔ ارے میری فکر چھوڑیں، آپ سکندر بھائی صاحب کو تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈر کے مارے کسی اور شہر میں چلی گئی ہوں اور یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ یار میری بات سمجھے نا، اشال نے بے چینی سے کہا۔ بالکل نہیں یار، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا فرینڈ تھوڑا سا سدھر جائے، اپنی بیوی پر دھیان دے کر خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے؟ اشال نے اپنی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر سعد کو گھور کر کہا۔ چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے دوست کو جانتا ہوں، اسی لیے کوئی ضرورت نہیں۔ سعد نے پھر سے انکار کیا تھا۔ کیا یار، ہم انہیں تنہائی میں وقت ہی نہیں دیں گے تو کیا خاک آپ کا دوست زری کے پاس آئے گا، اسے اپنی محبت جتائے گا؟ اس کے لیے انہیں تنہائی اور خوبصورت سا ماحول دینا پڑے گا نا، تاکہ وہ دونوں… اشال اپنی بے باکی میں بہت کچھ بول چکی تھی اور اس کا اندازہ ہوتے ہی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور دہکتے گالوں کے ساتھ سعد کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ مجھے تم بے وقوف لگتی تھی، لیکن میں غلط تھا لڑکی، تم بے وقوف نہیں ہو۔ سعد نے کافی نرمی سے کہا تو اشال مڑ کر اسے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ بلکہ اول درجے کی بے حیا لڑکی ہو، کم از کم اپنا یہ منہ کھولنے سے پہلے 4000 مرتبہ سوچا کرو۔ سعد وہاں سے مڑ کر جانے لگا۔ اچھا سوری نا، پلیز ایسا نہیں کرتی۔ آپ پلیز صرف ایک دفعہ میری بات مان لیں، اس کے بعد نہ تو کبھی پریشان کروں گی اور نہ ہی کبھی زیادہ بولوں گی۔ اشال نے منتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ سعد نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اوہ سوری۔ سعد پھر سے جانے کے لیے مڑا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے دوست کو بتا دیتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ سکندر وہ ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ کا ان کی مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اشال نے اپنا سب سے قیمتی پتہ بھی پھینک دیا، جو کہ اس کے کام بھی آیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ ابھی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا، کان تیز ہے میرے، اشال نے کافی فخر سے کہا۔ سعد نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ الٹا ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگی۔ اشال نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سعد نے غصے سے اس پٹاخہ کو گھورا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب آیا نا ایجنٹ پہاڑ کے نیچے، اشال مسکرا کر کہتی زرش کے کمرے کی طرف چل دی۔ اب اسے بہت سی تیاریاں کرنی تھیں۔ ماضی: ہاشم اپنے سب سے اچھے دوست میجر منور سے ملنے آیا تھا، جس کی ڈیوٹی انہی کے ایریے میں الیکشن کیمپین میں نکلنے والی عوام کی حفاظت پر لگی تھی۔ ہاشم کو اس سب میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، مگر میجر منور اس کا بہت اچھا دوست تھا اور ہاشم کا مقصد صرف اس سے ملنا تھا۔ اچھا تم ذرا یہ سیاسی تقریریں وغیرہ انجوائے کرو، میں سیکیورٹی کے انتظامات پر نظر ثانی کر لوں۔ میجر منور کے کہنے پر ہاشم نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاشم نے بیزاری سے کہا۔ بس 5 منٹ یار، میجر منور اتنا کہہ کر جا چکا تھا۔ ہاشم کافی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی نظر ایک 9 یا 10 سالہ بچے پر پڑی، جو گرمی کے موسم میں بھی ایک جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور ایک مردے کی مانند اس ہجوم کی طرف چلتا جا رہا تھا، لیکن پھر اپنا ارادہ بدل کر بالکل ہی مخالف سمت کی طرف چل دیا تھا۔ ہاشم کو یہ بہت عجیب لگا تھا، اسی لیے وہ اس بچے کے پیچھے جانے لگا، جو اب ایک سنسان سے اجاڑ گھر کی طرف جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ ہاشم کی نظر اس کے جسم پر بندے بم پر پڑی تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس بچے کی طرف لپکا اور اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس بم کو دیکھنے لگا، جو صرف 4 منٹ میں پھٹنے والا تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ بھی مر جائیں گے، بچے نے انتہائی سپاٹ انداز میں کہا تھا، مگر ہاشم کا سارا دھیان اس بم پر تھا۔ اسے ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ جا کر منور کو بلا لائے، لیکن بچے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تمہیں؟ ہاشم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں۔
وہ ہاشم کو کہیں سے بھی ایک بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ مرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، حرام کی موت ہے، کم از کم ہلال کی موت تو مرنا چاہیے، ہاشم نے غصے سے کہا اور پھر سے بام کو دیکھنے لگا۔ وقت بہت کم رہ چکا تھا۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنے گلے میں چین کے ساتھ موجود بلیڈ سے جیکٹ کو کمر کی طرف سے کاٹ دیا اور اسے اس بچے سے جدا کر کے اس بلڈنگ کی طرف پھینکا اور بچے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ کچھ دیر بعد اس بلڈنگ میں زوردار دھماکہ ہوا جس سے بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی، لیکن ہاشم اس بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تھوڑی دور جا کر ہاشم نے اپنی بھاگتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو میں کر کے پوچھا، لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بیٹا پلیز بتاؤ مجھے کہ نام کیا ہے تمہارا؟ ہاشم نے پریشانی سے اس بچے کو دیکھا جو کہ اسے دماغی طور پر درست نہیں لگا تھا۔ کوئی نام نہیں ہے میرا، لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہاشم نے باقی کا سفر خاموشی سے گزارا اور اس بچے کو سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ دیکھو بچے، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو یا تم پر کیا کچھ بیتا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں چاہیے مجھے۔ اس معصوم کی نظروں کے سامنے اپنی ماں کا بے جان وجود گھوم گیا تھا، اس کی گردن سے نکلتا خون، اس کی بند ہوتی آنکھیں، مگر یہ دردناک یادیں بھی اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں لا پائی تھیں۔ وہ بچہ اندر سے مر چکا تھا اور مردے رویا نہیں کرتے۔ پھر یہ سمجھ لو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا وجدان، 2 سال پہلے بیمار ہو کر اس کی موت ہو گئی۔ اب میری بیوی اس کی یاد سے نہیں نکل پا رہی اور حد سے زیادہ بیمار رہنے لگی ہے۔ ہاشم کو اپنی بیوی گلبانو کا خیال آیا جسے بیٹے کی موت کے صدمے نے پاگل بنا دیا تھا۔ شاید تمہیں اگر میں وجدان بنا کر لے جاؤں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاشم کی آواز غم سے رن چکی تھی، لیکن اس بچے کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ بولو، بنو گے میرا وجدان؟ ہاشم صاحب نے بہت امید سے پوچھا، لیکن ابھی بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو میرے بچے، زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زندگی بے مقصد چیز نہیں ہے، بس ہمیں امید کی ایک کرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر کہا، لیکن ابھی بھی وہ بچہ بت بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے گہرا سانس لے کر گاڑی اسٹارٹ کرنا چاہی۔ میرے پاس نہیں ہے کوئی مقصد، کوئی امید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اس بچے نے بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ بات کی تھی۔ تو پھر جنہوں نے تم سے یہ سب چھینا ہے ان کی بربادی کو اپنا مقصد بنا لو، ہاشم نے غصے سے کہا۔ تو پہلی بار اس بچے نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا تھا۔ میں کمزور ہوں، اس کے لیے وہ اب غم زدہ تھا جو ہاشم کے دل کو لگا تھا۔ ہمیشہ نہیں رہو گے، خود کو طاقتور بنا لینا، اور ویسے بھی میرا وجدان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، ہاشم نے عام سے انداز میں مسکرا کر کہا اور گاڑی اسٹارٹ کر لی۔ اس بچے نے بھی بہت سوچ سمجھ کر سکندر الفاظ دورانی کو وہیں چھوڑا اور خود وجدان خان بن کر ہاشم کے ساتھ نئی زندگی کی جانب چل دیا۔ ساتھ نے وجدان کو سکندر کے بارے میں کچھ شبہات بتائے تھے جن کا جائزہ لینے کے لیے وجدان سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وجدان رات کے 11 بجے گھر آیا تو گھر میں بالکل اندھیرا تھا، جو کہ بہت حیرانی کی بات تھی۔ اسی لیے وجدان ایک پل میں چوکنا ہوا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر وجدان نے لائٹ آن کی تو اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور کمرے کے عین وسط میں ایک ٹیبل پر ریڈ کلر کا کیک بھی موجود تھا۔ وجدان ایک گہرا سانس لے کر اس کیک کی طرف چل دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا پورے کمرے کی سجاوٹ کو تہس نہس کر دے، یا پھر اس سجے ہوئے ماحول میں اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ اس کے سامنے آنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے۔ اچانک ہی اس کی نظر کیک کے پاس موجود خط پر پڑی تو وجدان نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا اور شاید آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں
کہ یہ سب میری محبت نہیں، میرا بچپنا ہے، شاید ایسا ہی ہو۔ محبت کیا ہے یہ تو میں جانتی بھی نہیں، بس وہی بیان کر سکتی ہوں جو میں نے آپ کے لیے محسوس کیا۔ پھر آپ مجھے بتا دینا کہ یہ محبت ہے یا نہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہنے والا ڈر اور خوف صرف آپ کی موجودگی میں غائب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ محبت ہے؟ سارا دن ایک بار آپ کو دیکھنے کی چاہ میں آپ کا انتظار کرنا محبت ہے؟ آپ کی آواز سننے پر روح تک کو سکون مل جانا محبت ہے؟ بس آپ کو دیکھنا، آپ کو ہی سننے کی خواہش کرنا محبت ہے؟ یا صرف آپ سے بات کرنے کی خواہش میں خدا سے اپنے لیے آواز مانگنا محبت ہے؟ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ یہ سب محبت ہے یا بچپنا، کیونکہ یہ احساسات میرے دل میں ہی نہیں، میری روح میں بھی بسے ہیں۔ آپ کی نور زرش۔ خط کو ختم کرتے ہی وجدان کو اپنے پیچھے سے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی اور خوشبو کا ایک جھونکا اس کے پاس سے گزرا تھا۔ وجدان نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں بغاوت پر اتر آئیں اور اس نازک سراپے سے پلٹنا بھول گئی۔ زرش سرخ رنگ کے خوبصورت شارٹ فراک اور کیپری پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ مناسب سے میک اپ اور جیولری نے اس کے حسن کو مزید دوآشتہ بنا دیا تھا۔ حسن کی مورت بنی وہ نازک سی لڑکی کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی، لیکن سامنے موجود پتھر دل انسان نے اپنی مٹھیاں غصے سے کسی تھی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ بے انتہا غصہ دیکھ زرش گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن وجدان نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ اس کی انگلیاں زرش کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وجدان نے ایک نظر زرش کے سجے ہوئے نازک سے سراپے کو اور دوسری نظر اس خط کو دیکھا جس میں زرش نے اپنے معصوم محبت کا اظہار کیا تھا۔ جواب دو۔ زرش جو کہ اس کی آنکھوں سے نکلتے شراروں سے خائف ہو رہی تھی، اس کے اس طرح سے چلانے پر باقاعدہ کانپنے لگی، لیکن اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، اس پتھر دل کو اپنی معصوم محبت کا احساس دلانا تھا۔ آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اس لیے کیا یہ سب، زرش نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ وجدان نے اس اشارے کو سمجھتے سختی سے اسے کندھوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ زرش نے کبھی بھی اس سرد مہر شخص کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کی آنکھوں میں غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ کس ناطے سے محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ جان سے مار دوں گا اگر دوبارہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری اس شکل سے۔ وجدان کی باتوں پر زرش اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ اس کے دل اور محبت کا وہ شخص اپنی باتوں سے بہت بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ زرش نے اپنے خاموش لب کھولے تھے، لیکن جب کوئی آواز باہر نہ آئی تو وہ پھر سے بے آواز آنسو بہانے لگی، مگر اس نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا وہ ہار نہیں مانے گی۔ آپ شوہر ہیں میرے، اسی لیے محبت کرتی ہوں آپ سے۔ زرش نے اسے خود سے دور کر کے اشارہ کیا تھا، اور اب وجدان کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، جسے تم رشتہ سمجھ رہی ہو وہ میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری نظر میں نہ تو تمہاری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی تمہاری محبت کی۔ بول تو سکتی نہیں تم، اور چاہتی ہو کہ میں ایک گونگی لڑکی کو اپنی بیوی مان لوں؟ کبھی نہیں۔ یہ رشتہ ایک گالی ہے میرے لیے۔ وجدان نے اس کی آنسوؤں سے بھری نگاہوں میں جھانک کر اس کی محبت، اس کی چاہت کا گلا گھونٹا۔ زرش کے گلے میں موجود آنسوؤں کا گولا اس کی سانس روک رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر اب کبھی مجھے اپنی شکل دکھائی نہ تو اپنے ہاتھوں سے مار کر پھینک دوں گا، اس لیے اپنی یہ شکل گم کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وجدان ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، جبکہ زرش نے ایک بار پھر سے کچھ کہنے کے لیے اپنے خاموش لب کھولے تھے۔ جاؤ! وجدان غصے سے چلایا تو زرش روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جس کو وہ جی جان سے چاہتی تھی، آج وہی اس پر کیچڑ اچھال کر اسے اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اسے اپنا وجود بہت ہی زیادہ بے معنی لگ رہا تھا۔ اگر عاربی نے اس کی آواز اس سے چھین لی تھی، زرش کے جسم کو داغدار کر دیا تھا، اس کی عزت اور جینے کا حق چھین لیا تھا، تو اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ زرش
اس طرح سے اب مزید جینا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی مری ہوئی محبت کے ساتھ وہ خود کو بھی ختم کرنا چاہ رہی تھی، اور اگر وہ خودکشی حرام نہیں ہوتی تو زرش اب تک 1000 دفعہ مر چکی ہوتی۔ گھنٹوں اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے کے بعد زرش نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے ایک سمجھوتا یا گالی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس سے نفرت کرتا تھا تو کیوں وہ اسے خود سے محبت کروائے؟ کیوں پہلے سے بکھری ہوئی اپنی عزت کا مزید تماشا بنوائے؟ ہاں، اب وہ مزید وجدان خان پر بوجھ نہیں بنے گی۔ وجدان اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا نا، تو اب وہ کبھی بھی اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ یہ سوچتے ہی زرش نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر الماری میں سے کچھ پیسے اور چادر نکالی۔ چادر اوڑھ کر وہ بہت خاموشی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے دروازے کا لاک کھولا اور ایک آخری نگاہ وجدان کے کمرے کی طرف دیکھ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی منزل کہاں تھی یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ساتھ اشال کو لے کر کینٹ ایریا میں آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اشال کو لے کر کسی بھی بھیڑ بھاڑ والے ایریا میں ہی رہے تاکہ سکندر کو ان دونوں پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے، اور اس وقت وہ ایک کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ ساتھ نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ایجنٹ جی؟ اتنا مزہ تو آ رہا ہے سچی، اتنے عرصے کے بعد اتنے کھلے ماحول میں آئی ہوں، روح تک سرشار ہو گئی ہے۔ اشال نے ارد گرد دیکھ کر کہا، ویسے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ طریقہ کام کرے گا؟ مجھے تو بالکل امید نہیں ہے، کیونکہ میں وجدان کو جانتا ہوں، پھر سے اس معصوم کو ڈانٹ دے گا۔ ساتھ نے کافی کا وہ تیسرا کپ پکڑا، اور میں محبت کی طاقت کو جانتی ہوں ایجنٹ جی، اور یہ طاقت پہاڑوں کو گرا سکتی ہے۔ بس ایک مرتبہ محبت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہو جائے۔ اشال نے مسکرا کر کہا تو ساتھ بھی اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ویسے کام اچھا کیا ہے آپ نے، اب آپ کا راز میرے ساتھ دفن ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اشال نے پھر سے اپنا ہاتھ آگے کیا، جو کہ ساتھ نے پھر سے نہیں تھاما تھا۔ اب بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے ایجنٹ جی؟ اشال کے سوال پر ساتھ نے انکار میں سر ہلایا تو اشال نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ کو پتہ ہے ایجنٹ جی، آپ کنفرم جنتی ہیں، اشال نے شرارت سے کہا تو ساتھ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اشال نے بھی ساتھ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، ساتھ نے دلچسپی سے کہا۔ کیا بتاؤں، کچھ خاص ہے ہی نہیں۔ میں 20 سال کی ہوں، ماما بابا کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بابا کے ایک دوست نے پال کر بڑا کیا، جب 18 کی ہوئی تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تب سے اکیلی ہی خود کا سہارا بنی رہی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گریجویشن کیا، کافی جابس کی اور گزارا چلتا رہا۔ پھر یہ سکندر صاحب زندگی میں آ گئے اور اب بس ان سے بھاگتی پھر رہی ہوں۔ اشال نے اپنی پوری کہانی ایک ہی سانس میں سنا دی۔ ساتھ اسے کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا کیا ایجنٹ جی، میرے بارے میں جاننا ہے تو اپنا بھی تو بتائیں نا۔ جانا ہے تو اب اپنے بارے میں بھی تو بتائیں نا۔ ساتھ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر طویل خاموشی کے بعد بولا، اپنے بارے میں تو وہ انسان بتاتا ہے اشال جو خود کو جانتا ہے۔ مجھے تو کبھی یہ موقع ہی نہیں ملا۔ بتا دوں گا، نفرت کرو گی مجھ سے۔ ساتھ نے مٹھیاں کستے ہوئے کہا، اشال لوگوں کو ان کے کردار پر جج کرتی ہے۔ اگر آپ قابل نفرت ہوں گے تو صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، دوسروں کا کیا، آپ پر کیوں ڈالوں؟ اشال نے کافی سمجھداری والی بات کہی تھی۔ ساتھ پھر سے کافی دیر خاموش رہا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا، صفائی کرنے والوں کو شہر میں کچرے کے ڈھیر پر پڑا ایک بچہ ملا تھا۔ یہ اہمیت تھی میری کہ مجھے کوڑے کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیا۔ 2 دن کے بچے کو جسے سڑک پر موجود کوئی آوارہ کتا بھی کھا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ نے یہ نہیں سوچا تھا، یا شاید انہیں میں انسان ہی نہیں لگا تھا۔ خیر، اس کچرا اٹھانے والے نے مجھے یتیم خانے پہنچا دیا۔ اس یتیم خانے کے مالک رفیق علی نے مجھے اپنا نام دیا۔ 12 سال کی عمر تک وہیں رہا میں، اپنے خاطر جینا، چوری کرنا، جیب کاٹنا، اس سب میں ماہر ہو چکا تھا۔ ساتھ نے ایک پل کو رک کر گہرا سانس لیا۔ تبھی ایک دن ریلوے اسٹیشن پر آصف انکل کا بٹوا چرانے کی کوشش کی، میں پکڑا گیا۔ بہت زیادہ مار پڑی تھی۔ جب
لیکن آصف صاحب نے اس مار سے چھڑوا کر مجھ سے پوچھا کہ اس گھٹیا کام سے کیا کر لو گے؟ پل بھر گزارا بس، مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا جانتی ہو؟ تب میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سعد نے مسکرا کر اشال کو دیکھا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دکھ اشال بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ پھر آصف صاحب نے مجھ سے کچرے کے اس ڈھیر سے کہا، تمہاری زندگی تمہاری نہیں، اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی راہ میں لگا دو، اس کے بندوں کی حفاظت میں لگا دو، اس طرح تمہاری زندگی کے بے مقصد سفر کو ایک منزل مل جائے گی۔ پھر اشال نے نم آواز میں پوچھا، پھر بس آصف انکل نے اسکول داخل کروایا؟ تب پتہ چلا میں تو انٹیلیجنٹ بھی ہوں، اسکالرشپ پر کیڈٹ کالج میں داخل ہو گیا اور پھر پڑھائی مکمل کر کے آرمی میں جاب اسٹارٹ کر لی اور اب 28 سال کا ہوں اور آرمی میں کیپٹن ہوں۔ سعد نہیں جانتا تھا کہ اس نے اتنا سب کچھ اشال کو کیوں بتایا تھا۔ اتنا سب کچھ تو شایان اور وجدان بھی نہیں جانتے تھے۔ اشال نے سعد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو سعد نے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر اسے دیکھا۔ آپ قابل نفرت نہیں ہیں ایجنٹ جی، بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ قابل احترام ہیں۔ ہمارے ملک کے خاطر لڑنے والا ہر غازی، ہر شہید بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ اشال کی بات پر سعد نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بہت دیر تک اس کی خوبصورت ہری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اچانک ہی اشال نے اس کی نظروں سے گھبرا کر کہا تو سعد نے اس بات میں سر ہلایا اور بل دے کر وہ دونوں واپس گھر کی طرف چل دیے تھے۔ زرش پیدل چل کر جیسے سے بس اسٹیشن تک پہنچی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور ایک ہلکی سی آہٹ پر بھی زرش کی جان مٹھی میں آ جاتی۔ بس اسٹیشن پر بھی اس وقت ہو کا عالم تھا۔ زرش جلدی سے ایک بس پر لاہور کا بورڈ لگا دیکھ کر اس میں چڑھ گئی تھی۔ اس کا ارادہ ہمنا کے پاس جانے کا تھا۔ ابھی بس میں بیٹھے اسے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ایک بڈھا کنڈکٹر اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ ایک شفیق سی آواز زرش کی سماعتوں سے ٹکرائی تو زرش نے چونک کر اسے دیکھا اور 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ زرش نے اپنے لب کھولے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح وہ بولنے سے قاصر تھی، اسی لیے بے آواز اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی، جبکہ وہ آدمی اسے روتے دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا تم رو نہیں، یہ بس راولپنڈی اور لاہور جاتی ہے۔ کیا تم نے لاہور جانا ہے؟ کنڈکٹر نے سوال کیا۔ زرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا بیٹا پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، تمہارا یہ سفر اچھا ہوگا۔ وہ آدمی تو دعا دے کر جا چکا تھا لیکن زرش کے ذہن میں ابھی بھی اس کی بات چل رہی تھی۔ نہیں، اس کا سفر آسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مشکلات تو اس کی زیست کا حصہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بس روانہ ہو چکی تھی اور زرش اپنی زیست کے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ وجدان اپنا سارا غصہ پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا اور ہاتھوں کو کور نہ کرنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے، لیکن وجدان بے تاثر سا چہرہ لیے مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ زرش کا وہ روپ، اس کی محبت کے اظہار کا ہر ایک لفظ اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی باتوں سے وہ اس معصوم کا دل بہت بری طرح سے توڑ چکا تھا، لیکن یہی بہتر تھا۔ ہاں، وہ محبت ایک کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری، اور وجدان وہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے بھی نہیں۔ اس کی محبت تو جان لیوا ہے، جسے بھی وجدان چاہتا ہے وہ مر جاتا ہے، اسی لیے زرش کی موت سے بہتر ان گھٹیا باتوں سے اس کا دل توڑنا تھا۔ پھر چاہے وہ باتیں کہنے کے بعد وجدان خود کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اپنی زبان ہی کاٹ دے جس سے اس نے اس معصوم کے دل کو چکنا چور کیا، لیکن پھر بھی یہ بات اس کی موت سے بہتر تھی۔ ہاں، بہت زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس لڑکی کی موت وہ کام کر دیتی جو اتنے لوگوں کی موت بھی نہیں کر پائی۔ وجدان خان کا دھڑکتا دل روک دیتی۔ ارے تم تو یہاں ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ سعد کی آواز پر وجدان نے اپنی سرد مہری کا لبادہ پھر سے اوڑھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سعد کی نظر وجدان کے زخمی ہاتھوں پر پڑی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وجدان اسے کوئی جواب نہیں دے گا۔ صبح کے 4 بج رہے ہیں وجدان، اور تم ابھی تک؟ ارے میں تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ اور میری لٹل ڈال کہاں ہے؟ اشال کی بات
اشال سعد کی بات کاٹ کر جلدی سے وجدان کے پاس آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ اپنے کمرے میں ہی ہوگی نا؟